جسے کہا جاتا ہے خلش پیدا ہوئی. کیا بات ہے، جب محمد آتے ہیں تو تم کھڑی ہو جاتی ہو، کیا اس لیے احترام کرتے ہو کوئی نبی بنا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری نظر میں ابھی نبی ہوگا، ہماری نظر میں بہت پہلے سے نبی ہے. کہا تو پھر کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ اب جملہ سنیے گا. حق بات جو ہوتی ہے وہ قلم کے ذریعے ورق کے اوپر آ جاتی ہے. کوئی بھی لکھے حقیقت جو ہوتی ہے، یا جملوں کو بدل کیوں کہہ دوں، اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل ہوتے ہیں اگر دشمن بھی سوچے کہ ہم نہ لکھیں تب بھی قلم کے ذریعے سے ورق کے اوپر آ جاتی ہیں. یہ جتنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے ہمارے علماء نے نہیں لکھی ہیں. عزیزان گرامی، ارشاد فرماتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرے شکم کے اندر جو بچہ ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. شکریہ بھائی. اس لیے یہ جو بچہ میرے شکم کے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے. ایسے یہ ملک ولی نہیں کہتے ہیں، شکم کے اندر ہے، وہ احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں. یہ کون سی بات ہو گئی؟ پھر ارشاد فرمایا صرف یہی بات نہیں ہے، یہ جو بچہ میرے شکم کے اندر ہے مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو شکم کے اندر میرے بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے. پہلے ایک رکھی بات، اب دوسری بھی رکھ دی. کہا یہ کیسی بات سمجھ میں ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ وہ احترام کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، دوسری مرتبہ کہنی یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے. گئیں اپنے گھروں کے اوپر اور جانے کے بعد یہ بات اپنے اپنے گھروں میں بیان کی کہ صاحب جب نبی آتے ہیں گھر کے اندر تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں. جب ہم نے پوچھا تو کہا جو بچہ میرے شکم کے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے، اس لیے ہم احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ پلاننگ کرتے ہیں اور اب کی بار پہلے سے چل کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کے آنے کا وقت قریب ہو جائے تو ہم لوگ ان کے اگل بغل بیٹھے رہیں گے. جیسے یہ اٹھنا چاہیں گے ہم انہیں اٹھا کے بٹھا دیں گے. مطلب جیسے اٹھنا چاہیں ہم نے پکڑ کے دبا دیا، بیٹھ گئی. یہ پوری پلاننگ کی گئی اور سب آ کے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6 عورتیں کم از کم تھیں. انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور بنانے کے بعد آ کے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے اگل بغل بیٹھی ہوئی. جیسے نبی اکرم داخل ہوئے یہ اٹھنا چاہتی ہیں. اپنے ہاں کی عورتوں کو مت سمجھیے گا جی، 6.5 فٹ سوڈانی، جنہوں نے حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا آپ تشریف لے دیکھیے گا. سوڈانی ہمیں اور آپ کو دھکا دیتے ہم لوگ 2 کلومیٹر دور کنارے کھڑے ہو جائے. سمجھے؟ اگر قاعدے سے ایک کھیت کے اندر جمپ لگا دیں تو 1 سال گیہوں نہیں نکلے گا. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ بورا آلو کا 2 کنٹل کا، یوں سمجھ لیجئے. یہ سب بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے نبی نے قدم رکھا، اب سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے خود ہنسی آ رہی پڑھتے ہوئے اس روایت کو. جیسے جو ہے نبی نے قدم رکھا تو یہ اٹھنا چاہتی ہیں. جیسے اٹھنا چاہتی ہیں سب نے مل کے دبا دیا، بیٹھ گئی. پھر اٹھنا چاہا، پھر مل کے دبایا، پھر بیٹھ گئی. اب جب تیسری مرتبہ اٹھنا چاہا انہوں نے مل کے دبایا تو بی بی کے زبان اقدس سے ایک جملہ لکھا کہ پروردگار تجھے واسطہ دے رہی ہوں اس بیٹے کا جو میرے شکم کے اندر ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، تجھے واسطہ دے رہے ہوں اس بیٹے کا جو میرے شکم کے اندر ہے، میری مشکل کو آسان کر دے. جیسے یہ فکر بی بی نے کہے فوراً کھڑی ہو گئی. اب جب کھڑی ہوئی کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا. امامیہ روایت تو یہاں مکمل ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے. جب 6 لوگ مل کر شکم کے اندر
अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, यानी 6 औरतें मिलकर शिकम के अंदर जब मुकाबला नहीं कर सकते तो एक औरत मैदान में क्या मुकाबला न क्या। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ऊपर है। इन्हें कहा जाता है हैदरे कर्रार। दामद वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन 1-2 फिक्रा पढ़ दे रहा हूं। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो इरशाद फरमाते हैं कि जब भी तुम हज के लिए जाओ तो खाने काबा की दीवार के ऊपर एक परनाला लगा हुआ है, पता नहीं है नहीं, मुझे नहीं मालूम, जिन्होंने किया वो बता सकते हैं। जो लिखा हुआ है वो मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं वहाँ गया नहीं हूँ, अल्लाह दिन दिखाएगा, इंशाअल्लाह तशरीफ ले जाऊँगा। तो अज़ीज़ान गिरामी एक परनाला लगा हुआ है, उसके लिए इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब आप हज करने के लिए जाएँ तो आपकी जितनी दुआएँ हों, जो भी दुआ लेके आप हज करने के लिए जा रहे हैं, उन तमाम दुआओं में जो सबसे ज़्यादा अहम दुआएँ हों, उन 3 दुआओं को मुकद्दम करो क़ब्ल इससे कि तुम अपने घर वापस आओगे, तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। ये इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब भी हज करने के लिए जाओ तो उसी परनाले के नीचे खड़े होकर दुआ करो, तुम्हारी जितनी दुआएं हैं, जो जो दुआ लेके दिल के अंदर गए हो, 3 अहम दुआ जो सबसे ज़्यादा है उसके नीचे खड़े होकर मांगो क़ब्ल इससे कि तुम अपने वतन वापस आओगे, तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। रीज़न क्या है, सबब क्या है कि उसी परनाले के नीचे खड़े होकर जनाब फातिमा बिनते असद ने दुआ की थी जब उन्होंने अपने जिस्म के अंदर दर्द ज़ह को महसूस किया था, और जो जाके उन्होंने फ़िक्रे कहे हैं उसके बाद दीवार मुस्कुराई है और बीबी खाने काबा के अंदर दाखिल हुई है, उसी परनाले के नीचे खड़े होकर दुआ की है। और वो पूरे दुआया फ़िक़रात अगर आप तलाश करें तो बिहारुल अनवार जो फ़ारसी में है 110 जिल्दी, उसकी 34वीं जिल्द के अंदर और 36वीं जिल्द के अंदर छोटा सा ये मुकालमा नहीं है, दुआ छोटी सी नहीं, काफ़ी लंबी है, बड़ी है, और बीबी ने जितने फ़िक्रे कहे उसके अंदर मौजूद है। एक सलवात बावाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बस जो है 2 जुमला उस दुआ के आपकी खिदमत में अर्ज़ किए दे रहा हूँ, फिर वक्त रात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा, हो सकता है कल पढ़ दूँ अगर बात मौका मिला और मेरी बात जो हस्ब दस्तूर है उस हिसाब से रही तो। बीबी इरशाद फरमाती हैं कि मैंने जब ये दुआ की, जब मैंने ये दुआ के फ़िक्रे पढ़े, दीवार मुस्कुराई, फटना हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, दीवार मुस्कुराई, जब मुस्कुराई दीवार तो बेधड़क बीबी दाखिल हो गई, फिर से वैसे ही दीवार पैक हो गई। मोजज़ा उसे कहा जाता है जो क़यामत तक के लिए बाकी रह जाए। आज भी उस निशान को हर साल मुलम्मा किया जाता है, जिसे कहा जाता है लीपा पोती बराबर किया जाता है, ताकि पता न चले कि यहाँ निशान था। कौन लोग करते हैं जिनके घर का कोई पैदा नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये करते हैं ताकि मालूम न हो, और जिनको मालूमात है वो जाते हैं। अच्छा, ये भी ताज्जुब की बात है कि जहाँ के ऊपर वो निशान बना हुआ है, लोगों ने बताया मुझसे कि मौलाना साहब उसके ऊपर काला पर्दा पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, उसके ऊपर काला पर्दा पड़ा हुआ है, यानी गिलाफ़े काबा भी काला, जिधर से अली की माँ गई थी वो जगह भी काले पर्दे से ढकी हुई है। हम यूं ही काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। अज़ीज़ान गिरामी उसको ढके रहते हैं। जो लोग नहीं जानते वो नहीं जानते, जो जानते हैं वो चुपके से जाके हाथ बढ़ा के बोसा लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जिनके यहाँ का कोई नहीं आया वो मारते हैं, हटो ये मत करो, दुरुस्त नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, ये दुरुस्त नहीं है, जाइए यहाँ से।
آخر میں آدمی چلا ہی جاتا ہے لیکن مولا کی محبت ہے چومتا ہے۔ عزیزان گرامی ارشاد فرماتی ہیں انہی کی یہ فقرے ہے، دو جملہ بس صرف سن لیجیے، اسی دعائیہ میں کہا یا رب انی مومنتون، یہ بی بی بول رہی ہیں، اے میرے پروردگار میں جب سے ہوں تب سے مومنہ ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج نہیں کہ آج نبی کو دیکھا تو رسالت کے اقرار کیا نا، یا رب انی مومنتون، اے میرے پروردگار جب سے ہوں میں مومنہ ہوں، انی مصدقتن بکلام جد ابراہیم، اے میرے پروردگار میں تصدیق کرنے کے لیے آئی ہوں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کی۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یا رب انی توسلت بہذا البیت، اے میرے پروردگار تجھے وسیلہ قرار دیتی ہوئی اس گھر کا، اس کا مطلب کہ ہر گھر وسیلے کے لائق نہیں ہوا کرتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر گھر وسیلے کے لائق نہیں ہوتا، وہی گھر وسیلے کے لائق ہوتا ہے جس میں اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے یا رب، جس کے لیے آپ حضرات کو زحمت دے رہا تھا، حاضل مولود فی آشائی، اے میرے پروردگار یہ بچہ جو میرے شکم کے اندر ہے مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حاضل مولود فی آشائی، یہ بچہ جو میرے شکم کے اندر ہے مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ابھی میں فجیرہ کے اندر کل تک ہوں، جی رکوں گا بھی 2-3 دن، بہن کے یہاں رہنا مجھے شارجہ میں، بہرحال ابھی ہوں آپ کے اس ملک کے اندر۔ حوالہ دے رہا ہوں، ڈکشنری ہو کسی کی لکھی ہوئی تلاش کیجئے، ایک لفظ بی بی نے استعمال کیا ہے، یا رب حاضل مولود فی آشائی، اے میرے پروردگار یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، یہ بچہ میرے شکم میں ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لفظ استعمال کیا ہے مولود۔ قرآن کے اندر جائیے پوری رات تلاش کیجئے، آپ کو صرف کچھ لفظیں ملیں گی جو بچہ دنیا میں آتا ہے یا اس کو جنی کہتے ہیں۔ 3 لفظ استعمال ہے پورے قرآن کے اندر، لفظ جنی، سبی، غلام، 3 لفظ قرآن نے استعمال کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو بچہ دنیا میں آیا یا اسے جنی کہا یا اسے سبی کہا یا اسے غلام کہا۔ پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بالکل بلند ہو جائیں، تھکاوٹ کی وجہ سے جو لوگ غنودگی میں وہ جگ جائیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ غلام کہا جاتا ہے یا سبی کہا جاتا ہے یا جنی کہا جاتا ہے۔ 3 لفظ قرآن نے استعمال کی ہے۔ میرا سلام ہو علی کی ماں کے اوپر، نہ لفظ سبی کہا، نہ لفظ جنی کہا، نہ لفظ غلام کہا۔ نہیں غور کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں لفظ جو قرآن کے اندر ہے بی بی نے استعمال نہیں کیے، نہ لفظ سبی، نہ لفظ جنی، نہ لفظ غلام۔ اب ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا مولود کہا، مولود کے معنی یہ ہے جو پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جا کے ڈکشنری میں دیکھیے، نہ ملے تو آپ مجھے پھانسی دے دیجئے لیکن بغیر دیکھے نہیں۔ ڈکشنری کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گی مولود کہا، مولود کے معنی جو پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ اب آپ سمجھے کیوں ارشاد فرمایا تھا انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہوں۔ نور پہلے پیدا ہوا تھا، وجود بعد میں ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ دیکھو تو اسی سے شان عمران دی نہیں گھٹدی توڑے بھوکن مروان ہزاراں۔ اچھا، شان عمران دی نہیں گھٹدی توڑے بھوکن مروان ہزاراں،
इमरान दी जुत्ती तू मैं कायनात दी हर शै वारां ओ जल्दी बहुदिया झले पुत्रा तू फतवे इस ते लेना जिदे पुत्र इमामन बारा नारे हैदरी। चलिए आधी समझ में आ गई बात जो आप कहना चाह रहे थे। बहरहाल शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जिंदा सलामत रखे। तमाम मोमिनीन को एक सलवात बावद वलद भेजे मोहम्मद। देखिए भाई साहब बज गए 10:02 हो रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कोई ऐसा है जिसको 5 बजे जाना है, कोई ऐसा है जिसको 4 बजे ड्यूटी करनी होती, कोई 7 बजे वाला है, सबकी मुख्तलिफ है और बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में घर भी कोसे जाए, इसलिए कि यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन मजलिसें पढ़ते पढ़ते इतना तजर्बा हो गया है। बहुत से लोग होते हैं उसमें कुछ ऐसे मिलेंगे जो मजलिसों से बहुत परहेज़ करते हैं, नहीं जाते, लेकिन वो मजबूरन आते हैं। आप पूछिए उनकी मजबूरी क्या है। बहुत से में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजलिसों में नहीं आते हैं, लेकिन वो मजबूरन आते हैं। क्यों आते हैं? बेगमात उनको ले आती हैं, बेगमात उनको ले आते हैं। हमको मजलिस जाना है, अब अगर खाना सही टाइम पे मिलना है तो मस्जिद तो लेके जाना ही जाना है। तो वो बेचारा मजलिस में आया है लेकिन हकीकतन वो नहीं आया है, वो आर्डर इज आर्डर, जो कह दिया वो कह दिया, लेके चल रहा है तो लेके चलिए। तो बेचारे आगे बैठे रहते, ख़त्म होती है अपना चले गए। देखा तुमने इतनी देर लगा दी, इतनी देर हो गई, कब सोए कब खाए। और अगर सीडी चलती रहे हिंदुस्तान की, सुबहान अल्लाह, 3 बज जाए आंखें फाड़ फाड़ देखते रहेंगे, तब नहीं याद आएगा कि सुबह में ड्यूटी करना है या नहीं करनी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। हाँ अज़ीज़ान किरामी, बहुत जल्दी के साथ इसी से मरबूत है ये बात। हमारी समझ में नहीं आता कोई दुआ करे और दीवार में शिगाफ पैदा हो जाए और बेधड़क कोई चला जाए और डरे भी ना, भागे भी ना। अरे किसी भगोड़े की माँ थोड़ी ना थी दीवार फटती तो भागा। हैदर करार की माँ थी, बेधड़क दाखिल हो गई और दीवार बंद हो जाए तो न सही कि कुरान से दलील व अहले बैत के फ़ज़ाइल तभी और मज़ा आता है। ठीक है, जनाब साले को कौम ने झुटलाया, हम आपको नबी नहीं मानते, हमको गवाह दीजिए। वहाँ भी गवाह की ज़रूरत, यहाँ भी गवाह की ज़रूरत। वहाँ सालेह नबी को गवाह की ज़रूरत, यहाँ रसूल को गवाह की ज़रूरत, दोनों को गवाह की ज़रूरत। जाके मुखातब हो के अल्लाह से कह रहे हैं, उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने पहाड़ के अंदर शगाफ पैदा हुआ। कुरान है, शायद 12वें पारे में तज़किरा किया जा रहा है। एक उठनी बरामद हुई, आवाज़ कुदरत आई, हाज़िही नाक़तुल्लाह अल्लती आयतकुमुल्लाह। ये उठनी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जितनी कौम थी सब मान रहे हैं, उठनी को देख के मान रहे हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, यानी कितनी अच्छी कौम है। कम से कम अगर गवाह बन के उठनी आ गई तो उसको मान रहे हैं, और नबी अपने हाथों पे गवाह को पेश कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता, अम्मा उठनी समझ में आ जाती, अली समझ में नहीं आते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। कुछ आप लोग लुत्फ अंदोज हुए तो एक सलवात बावद बुलंद फरमाए मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, हमारा ये फ़लसफ़ा रहा है कि जब तक हमारी आँखें नम न हो जाएं तब तक हमारी इबादत मुकम्मल नहीं होती है। और ये सुनी हुई बात नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे ख़ुद निगाहों की पढ़ी हुई रवायत है कि महशर में वो आँखें नहीं रोएंगी जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में रोई हुई हो। हुसैन के गम में जो आँखें रोती हैं वो महशर में नहीं रोएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, अभी हमारे भाई मरसिया पढ़ रहे थे हुसैन की नन्ही सी जान का, जनाब अली असग़र का मरसिया पढ़ रहे थे। बेसाख्ता मुझे
ایک دو روایتیں یاد آ گئی، اسی کے اوپر مجلس تمام کر دے رہا ہوں۔ علامہ دربندی کے فقرے ہیں کہ امام مظلوم کربلا نے روز عاشورہ 3 آوازیں بلند کی ہے حسین نے۔ عاشور کے دن حسین نے 3 آوازیں بلند کی ہیں۔ جب حسین علیہ السلام نے پہلی آواز بلند کی ہے تو کربلا کے میدان میں غبار اٹھا ہے۔ جب غبار کا پردہ چاک ہوا، عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سنیں گے کون آ گیا سامنے؟ دیکھا تو نانا کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، میرے نانا آپ آ گئے؟ اے میرے لال، تو نے اتنے در بھرے لہجے میں پکارا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے قبر کو چھوڑ دیا، یہاں آ گیا۔ نواسہ ارشاد فرماتا ہے، نانا جان جب میرا آخری وقت ہو جائے تو کربلا میں آ جائیے گا۔ جب حسین نے دوسری آواز بلند کی ہے، کبھی تنہائی میں لیٹ کے سوچئے گا تو آنکھوں کے اشک نکل آئیں گے۔ جب حسین نے دوسری آواز بلند کی ہے تو کربلا کے میدان میں غبار اٹھا۔ جب غبار کا پردہ چاک ہوا، کائنات نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کون سامنے کھڑا ہوا ہے؟ دکھیاری ماں کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اماں، اے اماں آپ آ گئی؟ اے میرے لال، تو نے دے در بھر لہجے میں پکارا، ارے تو کیا سمجھتا ہے میں نے تمہیں چکیا پیس پیس کے پالا ہے؟ اے میرے لال حسین، 28 رجب کو تیرا قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، یہ دکھیاری ماں تیرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ پردے کے پیچھے جو رونے کی آواز آتی ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ تیری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا ان آوازوں کے اوپر نزول رحمت فرمائے۔ جب حسین نے تیسری آواز بلند کی ہے، ننھے سے مجاہد نے جھولے کو گرایا ہے۔ عزیزان گرامی، علماء نے لکھا ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کی کیفیت کو، کہ جناب علی اصغر کتنے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، کتنے پیاسے تھے، ننھی سی جان حسین کی کتنی پیاسی تھی۔ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، کہا علی اصغر اتنے پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے جیسے تلظہ۔ جب تلظہ کی وضاحت کی گئی، اس کا مطلب سمجھتی ہے کیا ہے؟ تلظہ کا معنی یہ ہے کہ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے بہت تیز تیرتی رہتی ہے، جب اسے پانی سے باہر رکھ دیا جائے تو وہ تڑپتی رہتی ہے، اور جب مچھلی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب مجھے پانی نہیں ملنے والا ہے تو اپنے ہونٹ کو کھولتی ہے، اپنے ہونٹ کو بند کرتی ہے۔ حسین کی ننھی سی جان کی یہی کیفیت تھی، کبھی اپنے ہونٹ کو کھولتے تھے، کبھی اپنے ہونٹ کو کھولتے تھے۔ اولاد والے تشریف فرمائے، جن کے یہاں نہ ہو اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کبھی اپنے ہونٹ کو کھولتے ہیں، کبھی اپنے ہونٹ کو بند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، ہے میرے لا، تم بھی تو ہمارے گھرانے سے تعلق رکھتے، حجت کو تمام کر دو۔ یہ تو راز اس وقت کھلا جب مختار نے ہرملہ کو گرفتار کیا۔ اے ہرملہ، تو نے کربلا میں بڑے تیر چلائے ہیں۔ کہا ایک تیر میں نے چلایا تھا جب حسین اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے تھے طلب آپ کے لیے، میں نے آنکھوں کو بند کیا، چونکہ جب میں تیر کو رہا کرنا چاہتا تھا کبھی علی آ جاتے تھے، کبھی نبی آ جاتے تھے، کبھی فاطمہ آ جاتی تھی، کبھی حسن آ جاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد تیر کو رہا کیا۔ اے مختار، جب میں نے آنکھیں کھولی عجیب و غریب منظر دیکھا، حسین کی ننھی سی جان حسین کے ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گئی تھی۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ جب بھی آنسو نکل آئے دعائیں ضرور کیا کیجئے میرے عزیزو۔ آپ کا آخری امام ارشاد فرماتا ہے ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے جد کو قتل ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہیں دیکھے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ننھی سی جان کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف سنا ہے، سن سن کے رو رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، جو مانگے انہیں دے دے۔ یہ آپ کے امام کہتے بس مجلس تمام میرے عزیزو۔ جب شام غریب آئی، خیموں کے اندر آگ لگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بار بار شبر ملعون ایک بی بی کے پاس آتا ہے
اور کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے ہمیں دے دو. ایک بیوی ہے جس کے پاس ایک گٹھری ہے, جا کے کہا ہمیں اس گٹھری کے دے دو. وہ یہ سوچ رہا تھا شاید اس کے اندر زیورات ہوں گے. علامہ دیوبندی تحریر فرماتے ہیں قریب گیا, جانے کے بعد تازیانے کو لہرایا, اصغر کی ماں کی پشت کے اوپر مارا, ادھر تازیانہ پڑا. بی بی نے گٹھری پھینک دی, اس نے دوڑ کے اٹھایا, شاید اس کے اندر قیمتی چیز ہوگی, زیور ہوگے, لیکن میں کیا عرض کروں میرے عزیزو, جب گٹھری کو کھولا گیا اس کے اندر اور تو کچھ نہ نکلا, چھوٹے چھوٹے کرتے برآمد ہوئے. ایک مرد و رباب نے آواز دی, اے ملعون نہ لے کے جا, ہم نے اس لیے رکھا تھا جب ہم مدینے واپس جاتے صغرا کو بھیا